ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر علی موسانی کے ساتھ انٹرونشنل پلمونالوجی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہوئی تھی سی او پی ڈی کا تذکرہ چل رہا تھا. سی او پی ڈی کے بعد جس مرض کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ کینسر ہے جو کہ مردوں میں سب سے زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور جس کا گہرا تعلق اسموکنگ سے ہے، یعنی لنگ کینسر. تو اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ ابتدائی طور پر جب انٹرونشنل پلمونالوجی انٹروڈیوس کی گئی تو اس کا جو جس طرف اس فیلڈ کے ذریعے سب سے زیادہ کام کیا جاتا تھا وہ کینسرز کے اوپر تھا. کس طرح کی چیزیں ممکن ہو سکیں جو پہلے ناممکن تھیں؟ ویری انٹرسٹنگ کویسچن. انٹرونشنل پلمونالوجی جب ہم نے شروع کی تھی، جیسے میں نے ذکر کیا پہلے کہ ہم صرف پھیپھڑوں کی نالیاں کھولتے تھے لیزر سے اور دوسری جگہوں سے، لیکن پچھلے 6-7 سال میں اتنی زبردست ٹیکنالوجیز ڈسکور ہوئی ہیں کہ اب ہم وہ دوبارہ وہی کام جو ہم پہلے بڑی بڑی سرجریز کر کے کرتے تھے، اب ہم وہ کیمرے کے تھرو لنگس کی نالیوں میں جا کے کر سکتے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل ہے، اس کو کہتے ہیں اینڈو برونکیل الٹرا ساؤنڈ. تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اسپلین کے لیے یا لیور کے لیے، مختلف حصوں کے لیے، ایگزیکٹلی تو ساؤنڈ ویوز تھرو کی جاتی ہیں جو کہ واپس آتی ہیں امیج لے کر. ایگزیکٹلی. اور تو وہ جو چھوٹا سا ٹرانسڈیوسر ہوتا تھا جو ہم پیٹ پہ یا سینے پہ لگاتے ہیں، وہ تقریباً اتنا بڑا ہوتا تھا. اب الٹرا ساؤنڈ کی جو ہم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں وہ میری چھوٹی انگلی کے ناخن سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، اور وہ کیمرے کے جو ایک آخری کونے پہ اٹیچڈ ہوتی ہے، اور وہ ہم کیمرے کے ساتھ لنگس کے اندر لے جا سکتے ہیں. اور پھر ہم اندر سے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں نالی کے باہر کی چیزوں کا، اور وہاں چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں جو عموماً کینسر جب لنگز میں ہوتا ہے تو وہ انوالو ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم ان کو پراپرلی بایاپسی کر لیں اور ان کا سیمپل لے لیں اس ٹیشو کا، تو نہ صرف یہ کہ ہم لنگ کینسر جو لنگز میں اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں، بلکہ ہم اس ڈیزیز کا اسٹیج بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کس اسٹیج پہ ہے. لنگ کینسر کے 4 اسٹیجز ہوتے ہیں. شروع کے 2 عموماً، اور تیسرا اسٹیج 3 بھی جو ہے اس کے کچھ لوگ ان کی سرجری کر کے کینسر کو ان کی باڈی سے نکالا جا سکتا ہے اور اس کو کیور کنسیڈر کیا جاتا ہے. 3rd اسٹیج کا جو آخری پارٹ ہے وہ، اور 4تھا اسٹیج، وہ پیشنٹس کو ایکسٹینسو کینسر سمجھا جاتا ہے، اور ان کا ٹریٹمنٹ صرف دوائیوں سے، سرجری نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. دوائیوں سے اور ریڈیشن سے ہوتا ہے، ریڈیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. تو عموماً اس کے لیے مختلف پروسیجرز کرنے پڑتے تھے، پہلے ڈائگنوسس کرنے کے لیے اور پھر اسٹیجنگ کرنے کے لیے. اور عموماً یہ دونوں پروسیجرز سرجیکل پروسیجرز ہوتے تھے، جس کے لیے پیشنٹس کو ہسپتال میں ایڈمٹ ہونا پڑتا تھا، اینستھیزیا سے گزرنا پڑتا تھا، مشین کے تھرو ان کو بریدنگ کرنی پڑتی تھی وینٹیلیٹر کے تھرو، اور پھر ان کا جسم مختلف جگہوں سے کاٹ کر سیمپلز لے کر ڈائگنوسس اسٹیجنگ ہوتی تھی. اور اس میں کئی دن لگتے تھے اور بہت بہت خرچہ ہوتا تھا. اب یہی کام ہم اس کیمرے کے تھرو، جس کے آگے الٹرا ساؤنڈ لگا ہے، ایک آؤٹ پیشنٹ پروسیجر کے تھرو کر سکتے ہیں. یعنی کہ پیشنٹ صبح آ کے دوپہر کو گھر چلا جاتا ہے، کوئی سرجری نہیں ہوتی، کوئی جنرل اینستھیزیا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور کوئی ٹانکے نہیں آتے اور ٹیوبیں نہیں لگتی. اور پیشنٹ یہ سارا کام کروا کر عموماً اٹھنے سے پہلے، پروسیجر ختم ہو کے جاگنے سے پہلے اس کا ڈائگنوسس اور اسٹیج بن چکا ہوتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. ہم نے کل یہ پروسیجر پہلی دفعہ JPMC میں جنا ہسپتال میں کیا، اور سب لوگوں کے سامنے، اور پیشنٹ اٹھا جو جاگا اس سے پہلے ہمیں اس کا ڈائگنوسس معلوم تھا. تو یہ ایک ریولوشن ہے اس فیلڈ کا. یہ نہ صرف پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ان کو ساری سرجریز اور تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑتا، بلکہ یہ قوم کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اس میں خرچہ بہت کم ہوتا ہے، اور وہی پیسے ہم ان کے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ریولوشن ہے انٹرونشنل پلمونالوجی کا ڈائگنوسس اور اسٹیجنگ میں. اسی طرح نئی ٹیکنالوجیز ڈیولپ ہوئی ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو اس کو ہم پلمونری ناڈولز بولتے ہیں، جو ہلکے سے اندر ڈینس شیڈوز سے بن جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. جو لنگس میں ملتے ہیں لوگوں کی، جہاں جو ایکچولی
شروعات ہوتی ہے کینسر کی جی. اور وہ ہلکے ہلکے گرو کر کے پھر بڑا ٹیومر بنتا ہے. اب ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ ہم ان کو اس بہت ہی ارلی سٹیج میں، جب وہ 1 سینٹی میٹر یا اس سے بھی اس کے قریب چھوٹے ہوتے ہیں، ہم نیویگیشن ٹیکنالوجی استعمال کر کر ان کی بایاپسی کر سکتے ہیں اس ارلی سٹیج میں. نیویگیشن ٹیکنالوجی جو ہم اب یوز کر رہے ہیں وہ تقریباً ایسی ہی ہوتی ہے جیسے گاڑیوں میں نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے، جس میں آپ ایڈریس ڈال دیتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ پر مڑیے اور پھر الٹے ہاتھ پہ مڑیے. جی. یہی ٹیکنالوجی اب ہم لنگس کے اندر استعمال کرتے ہیں اور اس چھوٹے سے ناجل پہ جا کے اس کی بایاپسی کرتے ہیں، اور دوبارہ پیشنٹ عموماً اس کے جاگنے سے پہلے ہمارے پاس ڈائگنوسس ہوتا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی یعنی آپ کینسر کو اس وقت بھی پکڑ سکتے ہیں جب وہ پراپرلی شروع نہیں ہوا ہوتا. ایگزیکٹلی اس کے ارلی اسٹیج 1 میں بھی یا اس سے بھی پہلے اسٹیج میں ہوتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر کر اس کا علاج کر سکتے ہیں. سرجری، چھوٹی سی ایک سرجری کر کے اس کو نکال سکتے ہیں. اور اس اسٹیج پہ اگر اس کو نکال لیا جائے تو اس کے بعد نہ کیمو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ریڈیشن تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پیشنٹس جو ہیں وہ کیور ہو جاتی ہے ان کی. اور پیشنٹس کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ ایکسٹریملی ہائی ہوتا ہے. اس اسٹیج میں اگر سکسیزفلی سرجری کر لیں تو 90% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ 10 سال سے زیادہ زندہ رہتے ہیں، بنسبت ان کے جن کا اسٹیج 3 یا 4 کینسر ہو. ان کو تمام علاج بھی دیا جائے تو اس کے بعد بھی وہ ان کا بچنا مشکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی 10 یا 15% لوگ جو ہیں وہ 5 سال زندہ رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات ہوئی لنگ کینسر کی، لیکن لنگ کینسر کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مختلف جگہوں پہ جسم کے مختلف حصوں میں جو کینسرز ہوتے ہیں وہ جب پھیلتے ہیں پورے جسم میں تو وہ بھی سینے میں آ جاتے ہیں. اور دیکھا جائے تو ان پیشنٹس کی بڑی ایک میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کینسر جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر امیدیں اتنی زیادہ باقی نہیں رہتی. ان کی مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں میں لنگس کے اندر جب میٹاسٹاسس ہوتا ہے یا سیکنڈری میٹس نظر آتے ہیں ہمیں اور وہاں پر کینسر کی ابتدا ہو چکی ہوتی ہے جو کہ بڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور جس معاملے میں ہم اتنا زیادہ کچھ کر نہیں سکتے، تو یہ کینسر کبھی کبھی بڑھتے بڑھتے سانس کی نالی کو دبانا شروع کر دیتے ہیں یا ایک پھیپھڑے کے کسی خاص حصے کو دبانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریضوں کی زندگی ایک بہت بڑی دشواری کا شکار ہو جاتی ہے. ایسے مریضوں میں کچھ کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کو کم از کم جتنی باقی ہے بہتر تو بنایا جا سکے؟ ایکسلنٹ کویسچن. اس کے لیے ہمارے پاس مختلف ٹیکنالوجیز ہیں انٹرونشنل پلمونالوجی میں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سانس کی نالی دبنا شروع ہو جاتی ہے جس سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. اس میں عموماً ایک اور بہت بڑی کمپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جو حصہ دب گیا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے جس میں ہوا جا نہیں سکتی جی. اور سیکریشنز نکل نہیں سکتی، وہاں نمونیا ڈیولپ ہوتا ہے اور دوسری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. انٹرونشنل پلمونالوجی میں ہم لوگ اسی کیمرے کے تھرو اسٹینٹس بھی ڈال سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے سے میٹیلک وائرز کے اسٹینٹس اور پلاسٹک کے اسٹینٹ ڈال کر ٹیوبوں کو کھولا جا سکتا ہے، اور وہ ایک دفعہ وہ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں تو وہ جب ایئر ویز کو کھولتی ہیں تو ٹیومر کا جو پریشر پڑ رہا ہوتا ہے سائڈ سے وہ پھر دبا کے بند نہیں کر سکتا اس کو. تو ایک تو یہ ٹیکنالوجی ہے فوری طور پر اس obstruction کو ریلیف کرنے کے لیے اور اس پیسیج کو کھولنے کے لیے. دوسری ٹیکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں، اس میں ہم ریڈیشن باہر سے دینے کی بجائے ہم ریڈیشن لنگس کے اندر سے دیتے ہیں. تو ہم وہ کیمرے کے تھرو لنگس میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹیومر کہاں ہے، اور سی ٹی اسکین سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے. پھر وہاں ایک چھوٹا سا وائر گزارتے ہیں وہاں سے، اور وائر کو وہاں رکھ کر کیمرہ نکال لیتے ہیں، اور پھر پیشنٹ کو وہ وائر جو ہے وہ پیشنٹ کی ناک سے نکل کے ایک ریڈیشن کی سورس میں اٹیچ کیا جاتا ہے، اور اس کے تھرو ریڈیشن جو ہے وہ لنگس کے اندر سے، اس سانس کی نالی کے اندر سے جو ٹیومر باہر ہے اس کو دیتے ہیں. اور وہ بڑی اسٹرانگ ریڈیشن ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی امپورٹنٹ آرگن نہیں ہے، ہم کسی اور چیز کو ڈیمیج نہیں کریں گے. جی. باہر سے جب ہم ریڈیشن دیتے ہیں تو وہ اسکن کو، مسلز، اور پھر اگر راستے میں کوئی اور آرگن ہو اس کے تھرو ہو کے جاتی ہے. جی. تو اس کو ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں اندر سے ریڈیشن ہمیں پتہ ہے کہ بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف دیوار ہے ایئر وے کی اور اس کے بعد ٹیومر ہے، اور وہ ٹیومر شرنک کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بریکی تھراپی.
تو ہم بریکی تھراپی بھی کرتے ہیں انٹرونشنل ریڈیالوجی میں، انٹرونشنل پلمونالوجی میں. اسی طرح ہمارے پاس دوسری ٹیکنالوجیز ہیں. اگر ٹیومر کبھی کبھی گرو کر کے ایئر وے کی وال کو توڑ کر اندر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اندر سے ایک تھراپی ہے جسے کہتے ہیں فوٹو ڈائنامک تھراپی، وہ بھی کرتے ہیں. لیزر بھی استعمال کرتے ہیں. اور ان سب کے علاوہ ایک اور قسم کی برونکاسکوپی ہے جسے کہتے ہیں ریجڈ برونکاسکوپی، جس میں بجائے وہ فلیکسیبل کیمرے کے ہم ہارڈ میٹل کی ٹیوب ہوتی ہے جس کا شارپ ایج ہوتا ہے، اس کے تھرو جا کے ٹیومر کو ہلکے ہلکے کاٹ کر ریموو کرتے ہیں. بلیڈنگ کنٹرول کرنے کے لیے لیزر کرتے ہیں اور اس کے بعد اسٹینٹ ڈال کے ایئر وے کھول دیتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں اور یہ تمام ہم استعمال کر کے ان کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ پیشنٹس کا کینسر تو ایڈوانس ہوتا ہے اسٹیج 3 یا 4 کا، لیکن پیشنٹ جو گزرتے ہیں وہ ٹیومر کی وجہ سے نہیں گزرتے، وہ obstruction اور اس کی کمپلیکیشنز کی وجہ سے جلدی گزر جاتے ہیں. تو ہم یہ سارے پروسیجرز کرتے ہیں جن کو میڈیکل ٹرمز میں پیلیٹیو کیئر کہا جاتا ہے. پیلیٹیو کیئر کا مطلب ہے کہ پیشنٹس کے جو آخری چند مہینے یا سال رہے ہیں ان کو اتنا بہتر بنا دیا جائے کہ ان کی زندگی میں تکلیفیں کم سے کم ہوں. ایگزیکٹلی، کوالٹی آف لائف امپروو کی جائے ان کی، تو ہم یہ کرتے ہیں. تو انٹرونشنل پلمونالوجی از آل اباؤٹ امپروونگ دا کوالٹی آف لائف. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر انٹرونشنل پلمونالوجی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.